بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں میں اللہ کے نام سے۔ آج ہم اپنے رب کے ساتھ جو ہمارا تعلق ہے اور اسلام کی خوبصورتی کے بارے میں بتائیں گے۔ ایک مسلمان کے عقیدے کا مرکز ان کا اپنے خالق کے ساتھ ایک تعلق ہے، اور اس تعلق کے بارے میں آج ہم تفصیل سے گفتگو کرتے ہیں تاکہ ہم دنیا اور آخرت دونوں میں لازوال سکون، خوشی اور اطمینان حاصل کر سکیں۔ اپنے رب کے ساتھ اس قریبی تعلق کو برقرار رکھنے کے لیے قرآن کریم کے ذریعے اپنے خالق کی ہدایت پر عمل کرنا انتہائی ضروری ہے۔ یہ ہدایت اس دنیا کو مسلمانوں کے لیے نہیں دی گئی تھی، یہ تمام بنی نوع انسان کو تحفے میں دی گئی تھی۔ در حقیقت اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ذکر سے دلوں کو سکون اور خوشی ملتی ہے۔ قرآن پاک تاہم یہ بہت آسان ہے کہ اس دنیا کے مادی پہلوؤں میں کھو جانا اور اس بات کو کھو دینا کہ ہمیں واقعی یہاں کیوں رکھا گیا ہے۔ ہمیں یہاں دنیاوی سامان پر قبضہ کرنے کے لیے نہیں رکھا گیا ہے، ان کی کوئی حقیقی قیمت نہیں ہے۔ ہمیں اس زمین پر ایک امتحان کے طور پر رکھا گیا ہے۔ اپنے آپ سے سوال کریں کہ اللہ تعالیٰ نے تمام انسانیت کو یکساں مال اور دولت کیوں نہیں دی؟ اللہ تعالیٰ نے تمام بنی نوع انسان کو یکساں صحت کیوں نہیں دی؟ یہ بالکل وہی ہے جس پر ہم بطور انسان آزمائے جا رہے ہیں۔ زمین پر ہمارے پاس جو دولت اور دنیاوی بھلائی ہے وہ ہماری ملکیت نہیں ہے، وہ صرف عارضی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارا امتحان لے رہا ہے کہ آیا ہم اس دولت کو اس کی دوسری مخلوق کے ساتھ بانٹتے ہیں، یہ دیکھنے کے لیے کہ کیا ہم اپنے بہن بھائیوں کی ضرورت کے وقت ان کی مدد کرتے ہیں۔ ایک بار جب ہم اپنی زندگی میں اس مقصد کی شناخت کر لیتے ہیں تب زمین پر اپنے مجموعی مقصد کو پہچان جاتے ہیں۔ دوسروں کو دینے سے نہ صرف ہمارا خالق خوش ہوتا ہے بلکہ ہمیں بے شمار مختلف طریقوں سے اس کا بہت زیادہ اجر بھی ملتا ہے۔ اسلام کا وجود واضح ثبوتوں پر مبنی ہے، جیسے کہ قرآن پاک نہ صرف بنی نوع انسان کے لیے ہدایت کے طور پر نازل کیا گیا تھا بلکہ اس میں سچے سائنسی حقائق بھی ہیں جن کو انسان صرف آج ہی دریافت کر رہے ہیں، کسی بھی دوسری معروف کتاب کے برعکس۔ اور اگرچہ یہ 23 سال کے عرصے میں نازل ہوئی تھی، لیکن قرآن پاک اب بھی غیر تبدیل شدہ اور کسی بھی تضاد سے پاک ہے۔ بے شک اس نے نشانیاں اتاری ہیں جو چیزوں کا واضح کر دیتی ہیں، اور اللہ جسے چاہتا ہے سیدھی راہ دکھاتا ہے۔ قرآن پاک میں یہ ہماری سماجی حیثیت، دنیاوی عزت یا ہمارے بینک کھاتوں کا بیلنس نہیں ہے جو ہمیں اللہ تعالیٰ کے سامنے حتمی حیثیت دے گا۔ یہ ہماری دنیاوی نیکیاں، ہمارے دینے کے اعمال، اپنے رب کی ہدایت، دوسروں کے لیے ہماری عاجزی اور فیاضی، اور سب سے اہم ہماری نیت ہے۔ تو آئیے متحد ہو کر ہم اپنے رب کے سامنے اپنا موقف بڑھائیں اور دوسروں کی مدد کے لیے جو کچھ ہم کر سکتے ہیں وہ کریں، اور مسلمانوں کو بیدار کرنے کے لیے ہمیں انسانیت کی خدمت کو اپنا شعار بنانا چاہیے۔ ہمیں ایک دوسرے کے کام آنا چاہیے، اپنی زندگی میں تبدیلیاں لانی چاہیے، ہمیں اپنے دین پر عمل کرنا چاہیے تاکہ ہمارے دین سے متاثر ہو کر دوسرے لوگ بھی دائرہ اسلام میں داخل ہوں، اور ہمیں انسانیت کی خدمت کرنی چاہیے۔ یہ بات ہمیں یاد رکھنی چاہیے کہ ہم بھی اس دنیا میں جیسے پہلے مسلمان گزر چکے ہیں ویسے صرف مہمان ہیں۔ میری ویڈیو کو لائک کیجیے، سبسکرائب کیجیے میرے چینل کو۔ اللہ حافظ، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔